رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علا بحوله ودنا بطوله مانح كل غنيمة وفضل وكاشف كل عظيمة وعزم أحمده على عواطف كرمه وسوابغ نعمه وأؤمن به أولا باديا واستهديه قريبا هاديا واستعينه قادرا قاهرا واتوكل عليه كافيا ناصرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى صباح يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آپ حضرات سے گزارش ہے ہر روز کی طرح آج بھی ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اختر امام مرحوم ابن خورشید حسین مرحوم اور عابد علی مرحوم ابن عامر علی کی روح کو احسان ماہ اطاعت، ماہ رحمت و مغفرت و برکت، ماہ تربیت، ماہ ضیافت الہی، ماہ مہمانی خدا کا ایک اشرہ گزر گیا اور ہم دوسرے عشرے میں داخل ہو گئے۔ 3 عشروں پر مشتمل یہ مبارک مہینہ جو اللہ کی مہمانی کا مہینہ ہے اور تمام مہینوں کا سردار ہے، تمام ایام اس مہینے کے تمام ایام کے سردار ہیں، تمام راتیں اس مہینے کی تمام راتوں کی سردار ہیں،
تمام راتوں سے افضل ہیں، تمام ساعتیں اس مہینے کی تمام ساعتوں سے افضل ہیں۔ یوں سمجھیے کہ یہ مہینہ ایک آفر ہے، اللہ کی طرف سے ہر سال ایک آفر دیا جاتا ہے گناہگاروں کو، ہم جیسے عاصی اور خطاکار بندوں کو۔ جیسے مارکیٹ میں آفر آتا ہے عید کے موقع پر یا کسی دوسری مناسبت سے، جب کوئی آفر آتا ہے تو انسان سبقت حاصل کرتا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے تاکہ یہ آفر ختم نہ ہو جائے۔ یہ دنیاوی مثال ہے کہ جب کوئی آفر آتا ہے تو انسان جس کے پاس ٹائم نہیں ہے وہ ٹائم نکالتا ہے، جس کے پاس وقت نہیں ہے وہ اپنے قیمتی اوقات سے وقت نکالتا ہے، جو بہت مصروف انسان ہے وہ بھی اپنی مصروفیت کو کنارے رکھتا ہے اور آفر کی طرف جاتا ہے، اس لیے کہ اسے پتہ ہے یہ جو آفر ہے محدود دنوں تک ہے۔ عید کا آفر ہے یا دیگر برادران ہندوستان کی کسی عید یا ان کے کسی فیسٹیول یا ان کے کسی تہوار کا کوئی آفر ہو تو ہر انسان آفر کی طرف دوڑتا ہے، بڑھتا ہے، اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ ہمارے جو مصروفیت ہے، ہماری جو لائف ہے، ہماری جو زندگی ہے، یہ آفر کے بعد بھی رہے گی، لیکن آفر محدود دنوں تک ہے، ختم ہو جائے گا۔ یہ دنیاوی آفر ہے جو ہمیں مارکیٹ میں نظر آتا ہے، جو ہمیں بازار میں نظر آتا ہے، لیکن ایک معنوی آفر ہے، ایک آخرت کا آفر ہے، ایک الہی آفر ہے، ایک روحانیت کا آفر ہے جو ایک مہینے میں ہمیں ملا ہے۔ لہذا ہم جیسے مادی آفر کی طرف اپنی تمام مصروفیتوں کو چھوڑ کے بڑھتے ہیں، ہمیں اللہ کے آفر یعنی ماہ مبارک رمضان کی طرف بھی فاستبقوا الی الخیرات کی آیت پر عمل کرتے ہوئے خیرات میں، نیک اعمال میں سبقت حاصل کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ مصروفیتیں تو عید بعد بھی رہیں گی لیکن یہ آفر ہمیشہ نہیں رہے گا۔ یہ تقویٰ کا آفر ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، یہ ضیافت الہی کا مہینہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، اور کسے پتا کہ اگلے سال ہمیں ماہ مبارک نصیب ہو یا نہ ہو۔ ماہ مبارک ایک انسان غالباً دور رسول میں تھا، جب ماہ مبارک رمضان آتا تو وہ ماہ مبارک رمضان کی حرمت کو یوں پامال کرتا کہ یہ کیا مہینہ ہے، جب آتا ہے ہمیں عیش و آرام سے دور کر دیتا ہے، اگر میرا اختیار ہو تو میں اسے کیلنڈر سے پاک کر دوں۔ وہ کہتا تھا میں کیلنڈر سے اس مہینے کو مٹا دوں، یہ کیا مہینہ ہے۔ عزیزو، جس دن اس نے یہ کہا اس کے بعد سے اسے یہ مہینہ میسر ہی نہیں ہوا، وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ مہینہ تو آتا رہے گا، تم ہو نہ ہو یہ تمہاری قسمت کی بات ہے۔ تم کہہ رہے ہو کہ یہ مہینہ کیا مہینہ ہے، ہمارا بس چلے تو ہم اسے تقویم سے، اسے کیلنڈر سے مٹا دیں۔ اللہ نے بتایا تم ہمارے مہینے کو تو ختم نہیں کر سکتے، لو تم ہی ختم ہونے والے ہو۔ تم ماہ مبارک رمضان کو تو ختم نہیں کر سکتے۔ جو بھی الہی چیزیں ہیں، جو بھی خدائی چیزیں ہیں، ان کو اگر کوئی ختم کرنا چاہے تو ختم نہیں کر سکتا۔ لہذا یہ بدبختی ہے انسان کی جو اس مہینے کو درک نہ کرے، اس مہینے کو سمجھے نہیں۔ ایک عشرہ ختم ہو گیا، دوسرے عشرے کا آغاز ہے، اور تیسرے عشرے میں، بلکہ اسی دوسرے عشرے کے آخر میں لیلۃ القدر کی ابتدا ہے۔ ہمیں اسی عشرے کی ابتدا میں
اگر ہم گزرے ہوئے عشرے میں خود کو آمادہ نہیں کر پائے تو ہمیں اس عشرے میں، جس عشرے میں ہم حاضر ہیں، اس میں ہی ہمیں خود کو آمادہ کرنا ہے لیلۃ القدر کے لیے، اس لیے کہ یہ پورا مہینہ مبارک ہے، پورا مہینہ عظیم ہے، لیکن اس میں جو لیلۃ القدر ہے وہ ان سب سے عظیم ہے۔ جو شب قدر ہے وہ نور علی نور ہے، سونے پہ سہاگا ہے، یہ مہینہ ہی مثل طلا ہے، یہ مہینہ ہی سونے جیسا ہے، لیکن جو لیلۃ القدر اس مہینے میں آتی ہے وہ سونے پہ سہاگا ہے، وہ نور علی نور ہے۔ اس لیے ہمیں آمادہ ہونا چاہیے ماہ مبارک رمضان میں لیلۃ القدر کے لیے، لیلۃ القدر کے لیے آمادگی۔ جیسے ہم کسی کے گھر مہمان ہوتے ہوں تو ہم خود کو آمادہ کرتے ہیں، خود کو مزین کرتے ہیں، اچھا کپڑا زیب تن کرتے ہیں، منہ دھلتے ہیں، صفائی کا خیال کرتے ہیں، نظافت کا خیال رکھتے ہیں۔ صرف ہمیں کسی انسان کے ہم مہمان ہو تو اتنا خیال ہوتا ہے، اگر ہم اللہ کے مہمان ہو رہے ہیں تو ہمیں کتنا خیال ہونا چاہیے۔ بعض انسان سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے یہاں مہمان ہو رہے ہیں، مثلاً اللہ کے گھر میں، ماہ مبارک رمضان اگر چھوڑ بھی دے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کا گھر مسجد ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے زمین پر، خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ بعض حضرات جب کسی کے گھر جانا ہو، جب کسی تقریب میں جانا ہو، شادی میں جانا ہو تو اچھے لباس میں جاتے ہیں، لیکن جب اللہ کے سامنے آنا ہو، مصلی پر آنا ہو تو بنیائن میں آتے ہیں، وہ بھی گندی بنیائن، کوئی نظافت کا خیال نہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم جب تم مصلی پر آنا چاہو تو مزین ہو کر آؤ، آراستہ ہو کر آؤ، اس لیے کہ تم جمیل کے سامنے جا رہے ہو، جو تمام جمال کا خالق ہے۔ اللہ جمیل بھی ہے، یحب الجمال بھی ہے، اللہ خوبصورت بھی ہے، خوبصورتی کو دوست بھی رکھتا ہے۔ ہم دنیا کے چکر میں اس طرح گم ہو گئے ہیں کہ ہم صرف اپنی خوبصورتی، اپنا جمال دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں، لیکن یہ جو جمال دنیا ہے، جو ہماری فطرت کو مرغوب کیے ہے، یہ ہماری فطرت میں جمال کی رغبت کس نے ڈالی ہے؟ اللہ نے ڈالی ہے نا۔ اللہ نے، اگر اللہ نے ہمارے دل میں حب جمال نہ ڈالا ہوتا تو ہمیں فرق ہی نہ معلوم ہوتا جمیل اور غیر جمیل میں، خوبصورت اور بدصورت میں۔ اللہ نے جمال پیدا کیا ہے کائنات میں، اور اللہ خود بھی جمیل ہے، اور یہ نہیں کہ جمیل ہے بلکہ جمال کو دوست رکھتا ہے۔ لہذا ہمیں جب اللہ کے گھر میں آنا چاہیے تو مزین ہو کر آنا چاہیے، ہمیں اللہ کے گھر میں آمادہ ہو کر آنا چاہیے، ہمیں اللہ کے سامنے جمال کے ساتھ آنا چاہیے، اس لیے کہ ہم خالق یوسف کے سامنے جا رہے ہیں، ہم خالق محمد کے سامنے جا رہے ہیں۔ تو یہ ماہ مبارک رمضان ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ ہمارے انبیاء، ہمارے ائمہ، اوصیاء، اولیاء، علماء کرام ماہ مبارک رمضان میں داخل ہونے کی آمادگی ماہ رجب سے کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، ماہ رجب سے، ماہ رجب میں آمادگی، ماہ شعبان میں آمادگی، اور پھر ماہ مبارک رمضان میں داخل ہوتے تھے۔ شاید اسی لیے رجب کو امیر المومنین نے اپنا مہینہ کہا، شعبان کو رسول اللہ نے اپنا مہینہ کہا، اور ماہ مبارک رمضان کو خدا نے اپنا مہینہ کہا۔ کیا مطلب؟ یعنی پہلے علی کے پاس آؤ، جب علی کے پاس آؤ گے تو رسول کے پاس جاؤ گے،
جب رسول کے پاس پہنچو گے تو پھر رسول تمہیں خدا تک لے کے جائیں گے، یا یوں کہوں پہلے باب مدینۃ العلم تک آؤ، جب دروازے تک آؤ گے تب مدینے میں حاضری ہوگی، اور جب مدینے میں آ جاؤ گے تو پھر مدینہ خدا تک تمہیں پہنچا دے گا۔ تمہیں خدا تک جانا ہے تو در باب مدینۃ العلم پر آنا پڑے گا، تمہیں خدا تک جانا ہے تو علی تک آنا پڑے گا۔ جس کو علی ملے اسے نبی ملا، جسے نبی ملے اسے خدا ملا، جسے علی نہ ملے اسے نبی بھی نہیں ملے۔ جو علی تک نہ آیا وہ خدا تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ لہذا ہمیں آمادہ، ہم ماہ مبارک رمضان میں داخل ہو گئے، ایک اشرا بھی گزر گیا۔ ماہ مبارک رمضان کی قدر و قیمت جاننا چاہیے۔ ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ، ایک ایک دقیقہ اس ماہ مبارک کا، میں خود اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں، اس سے پہلے کہ آپ سے کہوں، اپنے چھوٹے برادران سے کہوں، اپنے ہمسن برادران سے کہوں، اپنے نوجوانوں سے کہوں، اس سے پہلے خود سے میں مخاطب ہوں، یہ مہینہ ایک آفر کی طرح ہے، اور یہ وہ آفر ہے جو اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے، یہ وہ آفر ہے جو خدا کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے۔ لہذا ہم اس کے ہر دقیقے کو غنیمت جانیں، اور جتنی عبادت ہو سکے، اور صرف عبادت نہیں بلکہ استغفار بھی کریں۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو اور پھر اسی کی طرف پلٹ جاؤ۔ پہلے استغفار کریں، توبہ کریں، اور اس مہینے میں بندوں کے حقوق کا بھی خیال کریں۔ تصدقوا علی فقرائکم و مساکینکم، خطبہ شعبانیہ میں نبی نے فرمایا کہ اس مہینے میں فقراء پر صدقہ کرو، فقراء کی مدد کرو، مسکینوں کی، محتاجوں کی، ناداروں کی مدد کرو۔ ہمارا دین کتنا بہترین دین ہے کہ کسی دین میں اس طرح بندوں کا خیال نہیں رکھا گیا جیسا مذہب اسلام میں رکھا گیا۔ جہاں بھی قرآن نے اقیم الصلاۃ کہا، اکثر مقامات پر اقیم الصلاۃ کے بعد وآتوا الزکوٰۃ بھی ہے، اور صرف ماہ مبارک رمضان نہیں، ماہ مبارک رمضان میں بالخصوص پیغمبر نے کہا کہ فقراء کا، مساکین کا خیال کیا جائے۔ اس مہینے میں جہاں اللہ کے حقوق کی ادائیگی کرنا ہے، وہیں بندوں کے حقوق بھی پامال نہ ہونے پائیں، ورنہ بالعموم ہر مہینے میں قرآن کا حکم ہے کہ اللہ کے حق کا خیال کرو، یعنی نماز پڑھو، وآتوا الزکوٰۃ، اور بندوں کی مدد کرو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نماز پہ نماز پڑھتے رہیں، ماہ مبارک رمضان میں افطار پہ افطار کرتے رہیں، طرح طرح کی غذا کھاتے رہیں، اور پڑوسی ہمارا بھوکا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی ہمسایہ ہمارا بھوکا ہو، ہمسائے کے بچے تڑپ رہے ہوں، ان کے یہاں سامان افطار بھی نہ ہو، اور ہم مختلف اقسام کی اشیاء خورد و نوش گھر میں رکھے ہوں۔ ہمیں بندوں کا خیال کرنا ہے۔ اور کیسے ہو سکتا ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والے اپنے ہمسائے سے بے خبر ہوں، اپنے پڑوسی سے غافل ہوں، اپنے رشتہ داروں سے، عزیزوں سے غفلت میں ہوں؟ اس لیے کہ اہل بیت اطہار خود تو بھوکے رہتے تھے لیکن دوسروں کو کھانا کھلاتے تھے، خود تو فاقہ کرتے تھے لیکن اہل بیت کے اطہار پر جب بھی کوئی سائل آیا ہے تو خالی ہاتھ نہیں لوٹا ہے۔ یتیم آیا، اہل بیت نے عطا کیا، مسکین آیا، اہل بیت نے عطا کیا، اسیر آیا، اہل بیت نے عطا کیا، کسی کو بھوکا نہیں رکھا، کسی کو بھوکا نہیں رکھا۔ لیکن مسلمانوں نے، دنیا والوں نے کیا بدلہ دیا اہل بیت کو،
جو مسکینوں کی مدد کرتے تھے، جو یتیموں کی مدد کرتے تھے، جو اسیروں کی مدد کرتے تھے، کربلا میں انہی کو یتیم کر دیا گیا، کربلا میں انہیں ضرورت مند بنا دیا گیا، انہیں محتاج کر دیا گیا، کربلا میں انہیں بھوکا رکھا گیا جو کسی کی بھوک نہیں دیکھ سکتے تھے، جو یتیموں کی مدد کرتے تھے ان اہل بیت کے بچوں کو کربلا میں یتیم کر دیا گیا، سکینہ یتیم ہو گئی۔ اللہ اکبر، یہ کیسا بدلہ لیا گیا؟ صرف یہی نہیں کہ انہیں بھوکا رکھا گیا، انہیں پیاسا رکھا گیا، ان کے بچوں کو یتیم کر دیا گیا، بلکہ قرآن کہتا ہے انہوں نے اسیر کی بھی مدد کی ہے، اسیر کی بھی، قیدیوں کی بھی مدد کی ہے۔ تو کیا بدلہ لیا دنیا والوں نے؟ اہل بیت اطہار کو صرف یتیم نہیں کیا، صرف بھوکا نہیں رکھا، صرف قتل نہیں کیا، بلکہ اسیر بھی کر لیا، بازوؤں میں رسن باندھ دی، سید سجاد کے گلے میں طوق خاردار پہنا دیا۔ اللہ اکبر، ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی ہے۔ جو سید سجاد اتنے بیمار ہیں کہ جب بابا آتے ہیں آخری رخصت کے لیے تو یہ خود سے بلند بھی نہیں ہو پاتے، اسی سید سجاد کو ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی، گلے میں طوق خاردار پہنایا گیا۔ اللہ اکبر، جناب زینب کو اسیر کر لیا گیا، سکینہ کو اسیر کر لیا گیا۔ یہ کیسی اسیری ہے؟ دنیا کے بھی اسیر دیکھے ہیں ہم نے اور آپ نے، لیکن یہ ایسے اسیر ہیں۔ سکینہ کبھی اپنے پیروں کو اٹھاتی ہے زمین سے، کبھی زمین پر رکھ دیتی ہے۔ جب پوچھنے والوں نے پوچھا اے بچی تمہیں تکلیف کیا ہے جو تم کبھی پیروں کو اٹھاتی ہو کبھی زمین پر رکھتی ہو؟ کہا ارے میں کیسے بتاؤں، ایک ہی رسن میں ہم سب کے گلے باندھے گئے ہیں۔ میں اتنی چھوٹی ہوں کہ جب ہماری پھپھیاں بلند ہوتی ہیں میرا دم گھٹنے لگتا ہے، میں مجبور ہو جاتی ہوں اپنا پیر زمین سے بلند کروں۔ ایسے اسیر کائنات نے نہ دیکھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نظم قضائے